الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ سورہ والعادیات ہے، اور اس سورہ کی خصوصی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق کی شان بیان کرتا ہے کہ یہ مخلوق اپنے مالک کے کتنے تابعدار اور اپنے ذات کے اندر کتنی جرأت والی مخلوق ہے. گھوڑا جو اللہ نے ایک ذوق اور شوق اور جذبہ دے دی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر اس کی بوجھ لاد کر اس کے کام کر کے اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اس کی خیال رکھتا ہے، اس کی خدمت میں عار محسوس نہیں کرتا، باوجود کہ حیوانات میں گھوڑا بہت دلچسپ اور دل فریب حیوان ہے. اور جرأت بھی اللہ رب العزت نے اتنی دی ہے کہ جنگوں میں، لڑائیوں میں، میدانوں کے اندر گھس کر دشمن کے خیموں کے اندر تک جانے میں ہچکچاتا نہیں. تو پھر یہ مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر انسان کی خدمت میں لگا دی اور اس کو اتنا دل گردہ دے دیا کہ وہ انسان کے ساتھ جینے مرنے کے لیے کہیں بھی جائے، تو کیا اس انسان نے بھی اپنے خالق کے ساتھ وہ عہد وفا نبھانے کا سوچا؟ دیکھیں گے ان آیتوں میں اس حوالے پر اللہ رب العزت کی ارشاد گرامی. والعادیات ضبحا، یہ جملات حلفیہ ہے، قسمیہ ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. جب بہت شدت کے ساتھ دوڑتے ہیں تو انہیں ایک قسم کی تنفس میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے اور ہانپنے لگتے ہیں. ہانپتے کانپتے ایک انداز ہوتا ہے ان کا اس رفتار میں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق. اور پھر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ فالموریات قدحا، ان کے ٹاپ اور سم جب پتریلے زمین پر دوڑتے ہوئے زمین پر پتھروں پر گر جاتے ہیں تو ان سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہوں. اور ہوتا بھی ہے چونکہ اکثر ان کے پاؤں میں نال ہوتے ہیں جو لوہے سے بنتے ہیں، یا بذات خود ان کے اپنے کھر اس انداز کے ہوتے ہیں، ان کے ٹاپ ایسے انداز کے ہوتے ہیں کہ ان میں بھی بذات خود ایک قسم کی مضبوطی ہے جو پتھر پر جب لگتے ہیں تو ان سے شعلہ بڑا کرتا ہے. فالمغیرات صبحا، پھر ان کی شان کے وہ صبح سویرے دشمن پر غارت کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اپنے سواروں سمیت.
کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ان کی مہمیز سے وہ دوڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور دوڑتے دوڑتے گرد و غبار بھی چھوڑتے ہیں اور دشمن کو غبار آلود بھی کرتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر دشمن کے قلب تک گھس کر حملہ کرنے، حملہ آور ہونا، اپنے آپ کو پہنچانا، اپنے سینے پر، اپنے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اس مجاہد کو پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے۔ دراصل ان آیتوں میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ امت ایک مجاہد امت ہے، یہ امت اللہ سے جان مال کی سودا کرنے والی امت ہے۔ اس پر یہ مرحلہ بھی آئے گا کہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کفار کے ساتھ لڑائی لڑنا، لڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ قیامت تک برقرار ہے، الی یوم القیامہ۔ یہ ایک اشارہ اس طرف بھی ہے، اور اس حیوان کے ایک قسم کے امتیازی خصوصیت بیان کرنا بھی ہے ان آیتوں سے مقصود، اور بہت کچھ مقاصد۔ اور پھر انسان کا موازنہ بھی کہ اے بنی آدم دیکھ لو تم کیا کر رہے ہو، جس ذات نے تمہیں پیدا فرمایا اور اتنی شاندار اور جاندار مخلوق تیری بندگی میں دے دی، تیری خدمت پر لگا دی، تم نے سوچا کہ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تم بھی کسی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب یہ کہ ویسے بھی انسان خدمت کے لیے آیا ہے، بندگی کے لیے آیا ہے، بندگی کے لیے لایا گیا اور بسایا گیا ہے، اور سارے وسائل اس کی حق اور اختیار میں دے دیے گئے ہیں۔ اب دیکھو کس راستے پر جا رہا ہے یہ انسان۔ اتنے طاقتور اور جاندار مخلوقات اللہ نے ان کی خدمت میں لگا دیا ہے، ان کے پیٹھ پر بیٹھو، ان کے کندھے پہ بیٹھو اور اللہ کے کبریائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سفر کرو۔ اور ویسے بھی ایک بات آپ کو بتانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے، خیر باندھا ہوا ہے۔ اللہ نے گھوڑوں کے پیشانیوں میں خیر باندھا ہوا ہے، ہو سکے تو رکھ لینا، پالنا۔ کبھی اس حوالے پر یہ نہیں کرنا کہ کون گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، کون سی جنگ میں، کبھی خیر کی ایک ذریعہ تو ہے نا، برکت کا ایک ذریعہ تو ہے نا۔ جس طرح دنیا کے تمام ان اقوام میں جن میں کچھ نہ کچھ جرأت اور ہمت ہے، سب کے سب کو دیکھیں گھوڑوں سے ان کے ایک یاری اور دوستی ہے۔ اور بطور خاص یہ ہمارے جو پاکستانی اقوام ہیں، خطے کی جتنے بھی اقوام ہیں، بطور خاص بلوچ کو دیکھ لیں۔ اور ہمارے آپ کو یہ بھی دلچسپی کی بنیاد پر بتا دو کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک مشہور ترین جو اعلیٰ نسل کے گھوڑا تصور کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے بلوچی، یعنی بنیادی طور پر وہ بلوچوں سے ان علاقوں میں آیا اور پھیل گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی شان کہ اس امت کو کیا کرنا ہے، امت نے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ آپ نے پچھلی آیتوں میں یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے بھاری بھرکم جماعتوں، لشکروں کو تہس نہس کر دیا۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی، آج بھی اللہ کا فیصلہ برقرار ہے۔ جس نے میدان میں آ کر بخت آزمائی کی تو اس نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی دعا ہے کہ یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.